لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا نبي بعده ولا نبوة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سند احترام و تکریم علماء کرام اور میرے ساتھیوں، انتہائی مختصر وقت کے لیے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں. اب صرف اور صرف ایک ہی دین ہے جس کا سکہ چلے گا اور وہ دین اسلام ہے. دنیا یہودیت، دنیا عیسائیت، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی مذہب ہے، ہمارا بھی دین ہے. یہودی کہتے ہیں ہمارا دین چلے گا، ہم اس کی تبلیغ کریں گے. عیسائی کہتے ہیں ہمارا دین ہے، ہم اس کی تبلیغ کریں گے. مسلمان کہتے ہیں نہیں، اب دین اسلام ہے، تبلیغ ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. اگر معاملات امتیوں پر چھوڑ دیے جائیں تو جھگڑا ہوگا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات امتیوں پر نہیں چھوڑتے، بات نبیوں پر یا کتابوں پر چھوڑتے ہیں. دنیا یہودیت سے سوال یہ ہے کہ تم اپنی الہامی کتاب سے یہ بتاؤ کہ دین یہودیت وہ سارے عالم کے لیے ہے. اسی طرح دنیا عیسائیت سے سوال ہے کہ تم اپنی الہامی کتاب سے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرا دین وہ سارے عالم کے لیے ہے. جب دنیا یہودیت سے سوال ہوا بائبل سے دکھاؤ یہ 48 کتابیں جو ایک دھاگے کے اندر تم نے بند کی ہیں اور تم کہتے ہو قرآن کے سوا ساری الہامی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. اپنی اس الہامی کتاب سے دکھاؤ کہ اس کے اندر ایک فقرہ موجود ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو میں صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، میں سارے عالم کے لیے ہوں. اسی طرح دنیا عیسائیت سے بھی سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جملہ دکھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو چاروں اناجیل سے دکھا دو ان کے ایک جملہ ان نے کہا ہو کہ میں ساری کائنات کے لیے ہوں. ہم سے پوچھتے ہو، ہم کہتے ہیں سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور آج بھی قرآن کے ریکارڈ میں موجود ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور دوسری جگہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے. اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ یہودی تم کہتے ہو یہود کہ موسیٰ علیہ السلام سارے عالم کے لیے ہیں، اور تمہاری کتاب جو تحریف شدہ ہے آج بھی اس میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں. عیسائیت، دنیا عیسائیت اناجیل اٹھا کر دیکھے. انجیل متی غالباً فقرہ 24-25 کے اندر ایک عورت آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا میرے بچے پر دم کر دیجئے. فرمایا میں اپنی تعلیم جو ہے وہ کتوں کے آگے نہیں پھینکتا، میں خنزیر کے آگے نہیں پھینکتا. اس سے پتہ چلا کہ جو آج عیسائی ہے اور بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے وہ کتا ہے اور خنزیر ہے. اب اس سوال میں دنیا یہودیت بھی گم، دنیا عیسائیت بھی گم. اگر اس کا جواب کسی کے پاس ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس. آگے دوسرا سوال دنیا یہودیت سے
دنیا عیسائیت سے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل ہم پڑھے لکھے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، دانشور ہیں، بات دلیل سے کرتے ہیں، اور اس بات پر یہودیت کا، عیسائیت کا، مسلمانوں کا، تینوں کا اس پر اتفاق ہے کہ معجزہ وہ نبی کی دلیل ہوتی ہے نبوت پر۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہے دنیا یہودیت سے، دنیا عیسائیت سے کہ آج معجزہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا معجزہ جو آج کی تاریخ 30 اکتوبر 2018 کو، آج کی تاریخ کو اگر کوئی کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، آج زندہ معجزہ کیا دنیا یہودیت دکھا سکتی ہے؟ کیا دنیا عیسائیت دکھا سکتی ہے؟ دنیا یہودیت بھی گم، دنیا عیسائیت بھی گم، گویا کہ ایسا لگتا ہے صم بکم عمی والی آیت انہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور پھر ان کو بھی تو حق ہے نا، وہ ہم سے پوچھے ہاں تم ہم سے سوال کرتے ہو، تمہارے نبی کی نبوت پر زندہ دلیل آج کیا ہے بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، سینہ تان کے جواب دیتے ہیں، آؤ ہماری ہر مسجد میں، ہمارے ہر گھر کے اندر، ہر مکتب میں اللہ کا یہ کلام قرآن کریم موجود ہے جو ہماری نبی کی نبوت پر زندہ دلیل معجزہ ہے۔ اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جس سے دنیا عاجز ہو، عاجز ہے اس سے دنیا، آج بھی عاجز، قیامت تک عاجز، نہ اس کے مثل لا سکی اور نہ لا سکے گی۔ قرآن نے کئی چیلنج کیے، فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، او بھائی ایک سورت لے کے آؤ، فاتو بعشر سور مثلی، 10 صورتیں لے کر آؤ، اور قرآن جیسا لے کر آؤ، کوئی نہ لا سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں لے کے آ سکتا، کیوں کہ یہ معجزہ ہے۔ تیسرا سوال دنیا یہودیت سے، دنیا عیسائیت سے کہ بھئی تم یہودیت کی دعوت دیتے ہو، یہ بقیہ فرق باطلہ یہ تمہارے چیلے ہیں، یہ تمہاری شاخیں ہیں، اصل تم ہو دنیا یہودیت، دنیا عیسائیت سے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی تم کس لیے دعوت دیتے ہو یہودیت کی، کس لیے دعوت دیتے ہو عیسائیت کی؟ ایک آدمی یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یہودی بننے کے بعد، عیسائی بننے کے بعد وہ تم سے پوچھتا ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، قرات کیسے کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ تو ان کو ملی نہیں، قرآن تو ملا نہیں، کیا پڑھتے تھے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ رکوع جب وہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ کون سی تسبیح پڑھتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ کتنے سجدے تھے؟ تسبیح کیا تھی؟ تشہد کیا تھا؟ ایک سوال کے اندر تمہاری زبان گنگ ہے، نہ تمہیں پتا ہے تمہارے نبی کی نماز کیسی، روزہ کیسا، حج کیسا، زکوٰۃ کیسی، کوئی چیز پتہ نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، پھر دعوت کیوں دیتے ہو؟ دعوت تو اس لیے تھی یہودی بن کر پھر تم اپنے نبی کی تعلیمات کی پیروی کرواتے، اور تمہارے نبی کی تعلیمات تو محفوظ نہیں۔ دنیا عیسائیت وہ بھی گم، دنیا یہودیت بھی گم۔ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس تمہارے نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، تمہارے نبی کی عبادات محفوظ ہیں؟ ہم نے کہا رے بے وقوفو کیا کہتے ہو؟ ہمارے نبی کی صرف عبادات کی بات کرتے ہو، عبادات نہیں، ہمارے نبی کی عادات بھی محفوظ ہیں۔ ہمارے نبی مسجد سے نکلتے جوتا کیسے پہنتے، پہلے کون سے پاؤں نکالتے، ہمارے نبی ان کی زلفیں کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، اور دانت کیسے تھے، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، تم صرف عبادت کی بات کرتے ہو۔ عبادت کیا، عادات بھی محفوظ ہیں۔ اگلا سوال، نبی آیا، نبی برحق، نبی نے اعلان کیا میں عالمی نبی ہوں، نبی کی نبوت پر دلیل معجزہ بھی موجود ہے، نبی کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں۔ اب ایک سوال اور ایک خدشہ باقی ہے، ہو سکتا ہے ہم اس نبی برحق پر ایمان لائیں اور اس نبی کے بعد ایک اور نبی برحق آ جائے اور ہم اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائیں۔ اس لیے ایک سوال باقی ہے، بتاؤ وہ نبی جس نبی نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا ہو، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا؟ بلکہ قرآن کے ریکارڈ میں تو موجود ہے ان دونوں بزرگ ہستیوں نے یہ اعلان کیا، وَمُبَشِّرًا يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بعد ایک آئے گی ہستی،
اور جس کا نام احمد ہے. اب ہم دنیا یہودیت سے کہتے ہیں, دنیا عیسائیت سے کہتے ہیں یہ خدشہ تمہاری گردن پر ہے, یہ تلوار تمہاری گردن پر لٹک رہی ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہے. لیکن یہ خدشہ ہمیں نہیں. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان نہیں کیا انا خاتم النبیین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان نہیں کیا انا خاتم النبیین. اس لیے یہ خدشہ دنیا یہودیت, دنیا عیسائیت پر باقی ہے. لہذا تم تلاش کرو, غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو کہ وہ جس کی پیشن گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی, وہ نبی آئے یا نہیں آئے, اس کی تلاش تم نے کرنی ہے. اور ہم سے پوچھتے ہو, ہم کہتے ہیں قرآن نے بھی اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور سرکار نے بھی اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب سرکار کے اعلان کے بعد, قرآن کے اس اعلان کے بعد ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں اب نبی سرکار کے بعد نبی نہیں آ سکتا. ہاں کانا آ سکتا ہے, دجال آ سکتا ہے, کذاب آ سکتا ہے. اور اس پر آخر میں یہ بات کرتا جاؤں, دیکھیے یہودیت کا کفر صرف اتنا کفر ہے, اس نے میرے نبی کو تسلیم نہیں کیا. عیسائیت کا کفر بس اتنا کفر ہے, ان نے میرے نبی کو تسلیم نہیں کیا. مجوسیوں کا, ہندوؤں کا, سکھوں کا, پارسیوں کا کفر صرف اتنا کفر ہے, انہوں نے میرے نبی کا انکار کیا, تسلیم نہیں کیا. لیکن مرزائی یہ اتنا بڑا کافر ہے, اس کا کفر پارسیوں سے بڑا, ہندوؤں سے بڑا, عیسائیوں سے بڑا, ہندوؤں سے بڑا, سکھوں سے بڑا, یہودیوں سے بڑا. کیوں؟ صرف اتنے ہی نہیں کہا کہ میں سرکار کا اعلان نہیں کرتا, مرزا ملعون کہتا ہے میں سرکار کو مانتا بھی نہیں, اور اس سے بڑھ کر آگے ایک جسارت کرتا ہے ہمارے نبی کو ہماری نبی کی مسند سے اٹھا کر خود بیٹھنے کی اس ملعون نے کوشش کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بالکل آخری جملہ آپ سے پوچھتا ہوں, اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہمارے سچے نبی ہیں اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں, اگر آپ سے مجھ سے کوئی کہے ایک لمحے کے لیے ان کو سرکار تسلیم کر لو, کر لیں؟ ہم کہتے ہیں ہم سچے نبی کو ایک لمحے کے لیے سرکار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, چاہے جائے کہ کسی دلے صدیق اور ملعون کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا